میدان زندگی میں انسان سے بعض دفعہ ایسی غلطیاں ہو جاتی ہیں کہ واپس پرانی جگہ پر آنا ایک مشکل کام ہوتا ہے۔ سیاست میں یہ بات اور بھی زیادہ صحیح ہے، لیکن سیاست میں ہمیں جلد اپنی اصلاح کر لینی چاہیے۔ مسلم کانفرنس کو نیشنل کانفرنس میں تبدیل کر کے جو سنگین غلطی کی گئی، اس کا مسلمانوں کو بہت نقصان اٹھانا پڑا۔ کی ضرورت ہے کہ مسلم کانفرنس کو دوبارہ سے قائم کیا جائے اور صرف اسی کے پلیٹ فارم سے مسلمانوں کی نمائندگی کی جائے۔ یہ الفاظ تھے چودھری محمد غلام عباس کے۔ انہوں نے جموں میں ایک اخبار کو انٹرویو دیتے ہوئے یہ الفاظ ادا کیے۔ چودھری محمد غلام عباس، جنہوں نے ابھی صرف 1 سال پہلے ہی نیشنل کانفرنس نہ صرف جوائن کی تھی بلکہ نیشنل کانفرنس کے بانی اراکین میں بھی شامل تھے، انہوں نے ایسے الفاظ کیوں ادا کیے، یہ سب ہم آپ کو بتائیں گے آج کے اس ایپیسوڈ میں۔ ہم نے آپ کو پچھلی ایپیسوڈ میں بتایا شیخ محمد عبداللہ نے نیشنل کانفرنس کیوں بنائی تھی۔ ان کا بنانے کا مقصد یہ تھا کہ فرقہ وارانہ فسادات ختم کیے جائیں اور تمام اقوام کو ایک ہی پلیٹ فارم پر لایا جائے اور وہاں سے جدوجہد آزادی کی جائے۔ لیکن نیشنل کانفرنس اپنے مقاصد پورے کرنے میں بری طرح ناکام ہو چکی تھی۔ مسلمانوں کو اس نیشنل کانفرنس کے پلیٹ فارم سے ہمیشہ نقصان ہی پہنچا، اس لیے بہت سے مسلمان اب نیشنل کانفرنس سے بددل ہو چکے تھے۔ چودھری محمد غلام عباس ریاست کی سیاست سے کنارہ کشی اختیار کر چکے تھے، وہ ایک سائٹ پر بیٹھ چکے تھے، وہ وقت کا انتظار کر رہے تھے کہ وقت انہیں خود آواز دے۔ اس دوران منشی محمد دین فوق کے بارے میں ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ انہوں نے کس طرح، جب مسلم کانفرنس پہلے بنائی گئی تھی 1932 کو، تو انہوں نے کس طرح اپنا بنیادی کردار ادا کیا تھا۔ منشی محمد دین فوق نے اپنے دیگر ساتھیوں کے ساتھ مل کر مسلم کانفرنس کی تنظیم نو شروع کی۔ منشی محمد دین فوق مسلم کانفرنس میں شمولیت کی درخواست لے کر چودھری غلام عباس کے پاس بھی گئے۔ چودھری غلام عباس نے ان کی یہ درخواست قبول کرتے ہوئے دوبارہ سے مسلم کانفرنس جوائن کر لی۔ چودھری محمد غلام عباس نے مسلم کانفرنس جوائن کرنے کے بعد مسلم کانفرنس کو ایک مضبوط جماعت بھی بنایا۔ انہوں نے جموں پہنچ کے دورے کیے اور وہاں جا کر مسلمانوں کو بتایا کہ یہ نیشنلسٹ یعنی نیشنل کانفرنس جو ہے یہ ایک دھوکہ ہے، ہم اس کے پلیٹ فارم سے کبھی بھی اپنے حقوق حاصل نہیں کر سکیں گے۔ المختصر دوستو، چودھری غلام عباس مسلم کانفرنس کو ایک دفعہ سے پھر مسلمانوں کی واحد نمائندہ جماعت بنانے میں کامیاب رہے۔ اپریل 1942 کو جب مسلم لیگ نے الگ پاکستان کا مطالبہ کیا تو مسلم کانفرنس نے ان کی بھرپور حمایت کا اعلان کیا۔ اس حمایت کے نتیجے میں ڈوگرا راج، کشمیری پنڈت اور نیشنلسٹ مسلمان مسلم کانفرنس کے خلاف ہو گئے۔ جنگ عظیم کے دوران جب ہندوستان میں آل انڈیا نیشنل کانفرنس نے ہندوستان چھوڑ دو کی تحریک شروع کر رکھی تھی تو مسلم کانفرنس نے اس کی سخت مخالفت کی تھی۔ اس طرح ہندوستان میں مسلم لیگ نے اس ہندوستان چھوڑ دو تحریک کی سخت مخالفت کی تھی، ایسے ہی کشمیر میں مسلم کانفرنس نے بھی اس تحریک کی سخت مخالفت کی تھی، جبکہ دوسری طرف آل انڈیا نیشنل کانفرنس جنہوں نے یہ تحریک شروع کر رکھی تھی تو شیخ محمد عبداللہ اور ان کی نیشنل کانفرنس نے اس تحریک کو سپورٹ دیا اور اس تحریک کے دوران جو کانگریسی لیڈر گرفتار کیے گئے تھے ان کی رہائی کے لیے ریاست گیر احتجاج کیے۔ دراصل یہ جو ہندوستان چھوڑ دو تحریک تھی، اس میں ہندو یا آل انڈیا نیشنل کانفرنس یہ چاہتی تھی کہ انگریز اس دوسری جنگ عظیم کے دوران ہندوستان چھوڑ کر چلے جائیں اور اختیارات پر ہندو خود قابض کر لیں، لیکن مسلم لیگ اس کے سخت مخالف تھی۔ مسلم لیگ چاہتی تھی کہ ہندوستان کہ انگریز پہلے ہندوستان کو تقسیم کریں یعنی پاکستان اور انڈیا میں، اس کے بعد وہ بے شک چلے جائیں۔ تو اسی پس منظر میں مسلم کانفرنس جو ریاست کشمیر کی جماعت تھی وہ مسلم لیگ کی حمایت کر رہی تھی، اور نیشنل کانفرنس یعنی شیخ عبداللہ کی جماعت آل انڈیا نیشنل کانفرنس کی حمایت کر رہی تھی، جنہوں نے یہ تحریک شروع کر رکھی تھی۔ چودھری غلام عباس اپنی تمام تر کوششیں مسلم کانفرنس کو مضبوط بنانے کے لیے لگا رہے تھے۔ وہ مختلف جگہوں پہ جلسے کرتے اور مسلمانوں کو مسلم کانفرنس کی حمایت کرنے کی دعوت دیتے۔ اسی دوران میر واحد مولوی یوسف شاہ
جن کے بارے میں ہم آپ کو اسی سیریز کی تیسری ایپیسوڈ میں بتا چکے ہیں کہ وہ ریاست کے کتنے بااثر شخصیت تھے، انہوں نے بھی مسلم کانفرنس کی حمایت کا اعلان کر دیا۔ ایسا یہ کہ مولوی محمد یوسف شاہ، جن کو ریاست میں ایک خاص مقام حاصل تھا، ان کے ساتھ ساتھ ان کے مذہبی عقیدت مند بھی ان کے ساتھ مسلم کانفرنس میں آ گئے۔ دوستو، اب مسلم کانفرنس ایک بہت مضبوط جماعت بن چکی تھی۔ 19 اپریل 1943 کو مہاراجہ نے ایک پنجابی عیسائی سر مہاراج سنگھ کو ریاست کا وزیر اعظم مقرر کیا۔ سر مہاراج سنگھ ایک بہترین وزیر اعظم رہا۔ اس نے اپنے دور میں کافی حد تک فرقہ وارانہ فسادات کم کر کے ریاست کے لوگوں کی فلاح و بہبود کے کام کیے۔ راج سنگھ 1 سال تک وزیر اعظم رہے اور انہوں نے بہت سے اچھے کام کیے۔ ان کو آج بھی ان کے اچھے کارناموں کی وجہ سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس دوران باغ میں ایک واقعہ پیش آیا۔ دوستو، ہوا یوں، باغ میں سکھوں نے مسلمانوں کو ایک بینچ تباہ کرنے کی پاداش میں 6 مسلمانوں کو قید کر لیا اور ان کی تذلیل کی۔ اس پر مسلمانوں نے احتجاج کیا۔ اس احتجاج پر جب پولیس نے لاٹھیاں برسائیں تو یہ معاملہ اور زیادہ بڑھ گیا۔ کئی روز گزر چکے تھے، مسلمانوں کا احتجاج تھا جو کم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ تو اس دوران وزیر اعظم نے چودھری غلام عباس سے بات کی۔ چودھری غلام عباس باغ میں گئے اور مسلمانوں سے بات کر کے ان کے جذبات کو ٹھنڈا کیا۔ تو یاد رہے، اس وقت باغ پونچھ کی ایک تحصیل ہوا کرتی تھی اور چودھری غلام عباس نے اس کے بعد پورے پونچھ کا دورہ کیا اور کئی لوگوں کو مسلم کانفرنس میں شامل کیا۔ چودھری غلام عباس نے وہاں ان لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ آزادی کی جو پہلی کرن جو نکلے گی وہ اسی علاقے باغ سے نکلے گی، کیونکہ یہاں کے لوگوں کے جذبات کو میں دیکھ چکا ہوں اور ان کو بھانپ چکا ہوں۔ دوستو، قریب اسی کے تقریباً 4 سال بعد لوگوں نے دیکھا کہ چودھری غلام عباس کی پیشن گوئی سچ ثابت ہوئی۔ تحریک آزادی کشمیر جب شروع ہوئی تو وہیں سے شروع ہوئی۔ دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ایپیسوڈ، جس میں ہم نے آپ کو بتایا کہ کیسے چودھری غلام عباس نے نیشنل کانفرنس کو چھوڑ کر دوبارہ مسلم کانفرنس کو مضبوط بنایا اور مسلمانوں کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کیا۔ دوستو، اگر آپ نے ہماری مائدہ امرتسر کی ویڈیو نہیں دیکھی تو یہاں کلک کیجیے۔